بیعت کرو. فقال ان انا لم افعل فما، اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو کیا کرو گے؟ فقالوا، تو سب نے مل کر کہا اذن واللہ الذی لا الہ الا ہو نضرب عنقک، خدا کی قسم اگر تم نے بیعت نہیں کی، سب مل کر ایک ہی بات کریں، اگر تم نے بیعت نہیں کی تو تمہاری گردن کو ہم کاٹ دیں گے. بیعی نہیں، ہمیں یہی جملے پھر کربلا کے واقعے میں نظر آتے ہیں کہ اگر یزید کی بیعت نہیں کی گئی تو حسین کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا. تو اس کا آغاز ہوا ہے مدینہ سے، در سیدہ سے، اور ان واقعات سے کہ جو بعد وفات رسول پیش آئے ہیں. تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ دوسرے مرحلے میں ہمیں وہ روایات نظر آتی ہے کہ جس کے اندر صرف دھمکی تک بات نہیں ہے، بلکہ عملاً وہ لکڑیاں لے کر آئے ہیں. انہوں نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کیا کہ اگر یہ کام نہیں ہوا اور بات نہیں مانی گئی تو ہم تہس نہس کر دیں گے اور گھر کو جلا دیں گے. تو لکڑیاں ساتھ میں آئی ہیں، آگ موجود تھی، اور اس کے بعد اس طرح سے علی ابن ابی طالب کو لے جایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس چیز کو اجماع کہا جاتا ہے کہ امت متفق تھی خلیفہ اول کی خلافت پر، اس طریقے سے بیعت ہو گئی شیر و شکر کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ. تیسرا مرحلہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ باقاعدہ روایات کے اندر موجود ہے اور سینسر کم سے کم ہوتا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں، دروازے کو جلایا گیا ہے اور جلانے کے بعد پھر علی ابن ابی طالب کو در سیدہ سے نکال کر خلافت تک پہنچایا گیا ہے. جو روایت ابھی ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں وہ انصاب الاشراف، بہت ہمارے بھائیوں کے نزدیک معتبر کتاب، بلازوری اس کے لکھنے والے ہیں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. ہم زیادہ نہیں، صرف اس کے ایک آدھ دو جملوں کو آپ کی خدمت پیش کریں گے. کہتے ہیں کہ روایت نمبر 1186 میں المدائنی ان ابی جری ان معمر ان الزہری ان عروہ ان عائشہ قالت لم یبایع علی ابا بکر، علی ابن ابی طالب نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی، حتی ماتت فاطمہ، یہاں تک کہ جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد، جو پیغمبر اکرم کی وصال کے 6 مہینے کے بعد جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس وقت تک علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی تھی. اس سے 2 روایت آپ اوپر آ جائیے گا. روایت نمبر 1184 میں لکھنے والے المدائنی، یہ روایت بلازوری نے لی ہے مدائنی سے، ان مسلمہ ابن محارب ان سلیمان التیمی ان ابن عون ان ابا بکر ارسل الی علی، خلیفہ اول نے بھیجا علی ابن ابی طالب کی طرف لوگوں کو، یرید البیعہ، تاکہ بیعت طلب کریں. فلم یبایع، علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی. فجاء عمر، تو عمر ابن خطاب آئے، ومعہ فتیلہ، اور ان کے ساتھ جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں. ومعہ فتیلہ، اور ان کے ساتھ جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں. فتلقته فاطمۃ علی الباب، تو فاطمہ زہرا دروازے پر تشریف لائیں. فقالت فاطمہ، جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، کیا تو چاہتا ہے کہ میرے دروازے کو مجھ پر جلا دے؟ یعنی اب جلتی ہوئی لکڑیاں آ گئی ہیں، سامنے دروازہ جلتا ہوا موجود ہے. فقال نعم، خلیفہ ثانی نے کہا ہاں میں کام کرنے والا ہوں. وذالک اقوی فیما جاء بہ ابوک، اور یہ اس چیز کو زیادہ مضبوط کرے گی جو تمہارے بابا لے کر آئے تھے. اللہ اکبر، بابا جان مضبوط کرنے کے لیے قلم و کرتاس مان رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اور ابھی بابا کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، تو یہ جملے آپ کی زبان پر ہیں کہ میں آپ کے بابا کی اولاد کو جلا دوں گا، کیونکہ اس طریقے سے آپ کے بابا کا دین بچے گا. اللہ اکبر. وجاء علی فبایع، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب آئے اور انہوں نے بیعت کی. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور کتنے اور واقعات اس کے درمیان پیش آئے ہوں گے جس کو سینسر کیا گیا ہے. تو یہ واقعہ دروازہ جلانے کا باقاعدہ رونما ہوا ہے. اس کے بعد مرحلہ اور بھی آگے بڑھتا ہے
کہ نہ صرف یہ کہ دروازے سیدہ کو جلایا گیا ہے بلکہ پھر یہ افراد در سیدہ میں داخل ہو گئے، جناب سیدہ پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اور وہ بیٹی کہ جن کے دروازے پر کوئی نامحرم آنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی نابینا نامحرم بھی آ جائے تو جناب سیدہ دوسرے حجرے میں چلی جاتی تھی۔ پیغمبر کبھی اس نابینا سے فرماتے تھے کہ تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ اتنا احترام تھا جناب سیدہ کا، کسی نامحرم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے آ کر کلام کرے۔ اس دروازے پر یہ افراد جمع ہو گئے۔ یہ روایت ایک بہت معتبر عالم اہل سنت جناب آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھی ہے، جو شعراء آفاق تفسیر ہے اس کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، اور اس روایت کو جس کتاب سے لکھا ہے بعینہ ہی اسے نقل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی رد پیش نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ مثال کے طور پر مکتبہ اہل بیت کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے روایت کھڑی ہوئی ہے۔ نہیں، اس روایت کو ایز اٹ از جیسے پہلے والی کتاب میں ذکر کیا گیا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جگہ دی اور بتایا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ دیکھیے گا تفسیر روح المعانی، یہ جو طبابت ہے وہ دار احیاء التراث، اور لکھنے والے ہیں آلوسی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124۔ اس کے آخری حصے پر اگر ہم آ جائیں تو یہاں پر یہ پوری روایت موجود ہے، ہم اس کے صرف ایک حصے کو پیش کریں گے۔ یہ روایت انہوں نے ذکر کی وفی کتاب ابان ابن عیاش، ابان ابن عیاش کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ روایت کا ایک اہم حصہ کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وَأَذْرَمَ النَّارِ بِبَابِ عَلِيٍّ، اور آگ کو لا کر رکھ دیا گیا علی ابن ابی طالب کے دروازے پر۔ وَأَحْرَقَهُ، اور پھر علی ابن ابی طالب کے دروازے کو جلا دیا گیا۔ وَدَخَلَ وَاسْتَقْبَلَتْهُ فاطمہ، اور جب یہ لوگ داخل ہوئے تو فاطمہ زہرا ان کے سامنے موجود تھی۔ وَصَاحَتْ، بی بی نے چیخ کر فرمایا، یا ابتاہ و یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، اے اللہ کے رسول۔ فرفع عمر السیف، تو خلیفہ ثانی نے اپنی تلوار کو اٹھایا۔ وَهُوَ فِي غِمْدِهِ، اور وہ غلاف کے اندر موجود تھی۔ فوجع به جنبها، جنبها المبارک، اور اس کو پوری شدت کے ساتھ بی بی کے پہلو پہ مارا۔ ورفع الصوت، اور پھر تازیانہ اٹھایا۔ فضرب به ذرعها، اور پھر بی بی کے بازو پر مارا۔ اور بی بی فصاحت یا ابتا، بی بی پکارتی رہی بابا جان، اے میرے پیارے بابا۔ آپ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں بابا، آپ کے کلمہ گو میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں بابا۔ بی بی فریاد کرتی رہی، اور یہ ظالم اس طریقے سے بنت رسول کو تازیانے مارتا رہا اور تلوار سے زخمی کرتا رہا۔ یہ روایت جناب آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی کے اندر لکھی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی اور بتایا ہے کہ کیا کیا مظالم جناب سیدہ پر ان افراد نے ڈھائے ہیں، فوراً سے بعد میں آنے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ ہمارے مکتب سے تو تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ اب مکتبہ اہل بیت پر چلے گئے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو جھوٹے ہیں، اور مختلف قسم کے بہتان ان کے اوپر ڈالنے شروع کیے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ 40 سال تک مکہ کے اندر جب تک موجود تھے، اس وقت تک تو مکے والے ان کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جہاں رسول اپنی رسالت کا اعلان کیا اور اپنا واضح مدعا بیان کیا کہ میں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے بعد یہی مکے والے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کو کبھی شاعر کہنے لگے، کبھی کذاب کہنے لگے نعوذ باللہ، کبھی جھوٹا کہنے لگے، کبھی گمراہ کہنے لگے۔ تو بالکل یہی معاملات ہمیں نظر آتے ہیں ان تمام مورخین اور محدثین کے ساتھ کہ جب تک یہ وہ باتیں بیان کر رہے تھے کہ جو ان کے مکتب کے مطابق تھی، تب تک تو یہ بڑے صدوق تھے، بڑے صادق تھے، بڑے سچے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے پائے کے تھے، ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ لیکن جہاں انہوں نے اس حقیقت کو آشکار کیا
کہ بعد وفات رسول کیا کیا ستم ڈھائے گئے ہیں اولاد رسول کے اوپر، تو فوراً سے کہنا شروع کر دیا یہ تو بہت بڑے جھوٹے ہیں، یہ تو اپنی طرف سے کہانیاں گڑھتے ہیں، ان کی تو بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں مناظر دوبارہ سے نظر آتے ہیں ان علماء کرام کے ساتھ، اور پھر وہی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ستم کیا گیا ہے وہ ان علماء کرام کے ساتھ بھی ڈھایا گیا ہے۔ معذرت چاہتے ہیں ببخشید این در میاد. سوری ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا 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 چلو ٹھیک ہے۔ تو وہی کام کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مکے والوں نے کیا، بعین یہی کام ہمیں نظر آتا ہے کہ ان علماء کرام کے ساتھ مکاتب فکر کے ماننے والوں نے کیا ہے، کہ جیسے ہی انہوں نے کھل کر بات بیان کرنا شروع کی اور حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو شاعر ہیں، ان کی بات کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان میں سے ہمیں ایک پہلا نام ملتا ہے نظام کا، جو خود معتزلی تھے اور آخری وقت تک یہ معتزلی رہے ہیں۔ انہوں نے وہ مکتب فکر کو اپنانا کہ جیسے شیعہ حضرات اپناتے ہیں ویسے نہیں اپنایا ہے، اپنے مکتب پر قائم رہے، لیکن انہوں نے جب اس واقعے کا اظہار کیا تو ان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے کہ نہیں اب یہ منحرف ہو گئے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کو جو انہوں نے بیان کیا ہے، ان کی کوٹیشن کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے، جن میں صفدی الوافی بالوفیات میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 15 پر آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ الوافی بالوفیات صفدی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 15۔ جب نظام کے اوپر بات آئی ہے تو بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ جو گمراہ ہو گئے تھے اور بھٹک گئے تھے، اور اس کے اوپر دلائل میں سے ایک دلیل کیا ہے، وقالا، انہوں نے نظام نے کہا تھا کہ ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعۃ حتی القت المحسنہ فی من بطنها، کہ نظام کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خلیفہ ثانی نے جناب سیدہ کے شکم پر حملہ کیا تھا اور شکم پر تازیانہ مارا تھا جس دن بیعت لی گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے جناب محسن ان کے شکم میں شہید ہو گئے۔ تو جب سے انہوں نے بات بیان کی اس کے بعد سے ان کو مختلف القابات سے نوازا کیا، کبھی کسی نے کافر کہا، کسی نے منافق کہا، کسی نے گمراہ کہا، جس طریقے سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو سامنے سے اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم دین ہے ابن ابی دارم، انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور بہت سارے علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت مستند عالم دین تھے، لیکن اپنی زندگی کی مثال کے طور پر آخری ایام میں گمراہ ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے اس بات کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126 ملاحظہ کیجئے گا۔ سیر اعلام النبلاء ذہبی کی لکھی ہوئی کتاب، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126۔ کہتے ہیں ابن ابی دارم کے بارے میں، اس جملے کو دیکھیے گا، وقال محمد بن حماد الحافظ، محمد بن حماد جو حافظ کے لقب کے ساتھ ہیں، کان مستقیم الامر عامۃ دہری، یہ بہت سیدھے راستے پر تھے، یعنی ابن ابی دارم بہت سیدھے راستے پر تھے ساری زندگی۔ ثم فی آخر ایامہ، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا ہوا، کان اکثر ما یقرأ علیہ المثالب، کہ وہ بہت زیادہ مشاجرات صحابہ کو پڑھنے لگے۔ حضرتہ، میں خود حاضر تھا، ورجل یقرأ علیہ، اور ایک شخص ان کے اوپر اس روایت کو پڑھ رہا تھا، اور ابن ابی دارم اس روایت کو سن رہے تھے اور انہوں نے کوئی اس کے اوپر ریئیکشن ظاہر نہیں کیا۔ وہ کیا روایت پڑھ رہا تھا کہ ان عمر رفض فاطمہ، کہ
کہ عمر ابن خطاب نے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کو تعزیانہ مارا، حتی اسقطت محسنا، یہاں تک کہ جناب محسن سخت ہو گئے۔ تو پہلے تک تو یہ بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، سیدھے راستے پر تھے، لیکن انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں مشاجرات صحابہ کو پڑھا، اس لیے یہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اب ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اسی بات کو پھر انہوں نے اپنی دوسری کتاب میزان الاعتدال میں بھی لکھا ہے، وہی علامہ ذہبی بعینہ ہی اسی روایت کو لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر۔ اور دوبارہ سے ہم آپ کو یہ روایت دکھا رہے ہیں، میزان الاعتدال کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کو لکھا ہے، وقال محمد بن احمد بن حماد الکوفی الحافظ بعد ان ارخى موته کان مستقیم الامر۔ جب انہوں نے تاریخ لکھی ہے ابن ابی دارم کی، تو لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ پہلے تک بہت اچھے انسان تھے، بہت سیدھے راستے پر تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے مشاجرات کو پڑھنا شروع کیا، اور اس میں سے ایک روایت جو ان کے سامنے پڑھی گئی وہ یہ تھی کہ خلیفہ ثانی نے جب حضرت زہرا پر حملہ کیا تھا تو جناب محسن کی شہادت ہو گئی، اور یہ روایت ان کے سامنے پڑھی گئی، لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر اسی بات کو لسان المیزان میں علامہ عسقلانی نے بھی لکھا ہے، ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ابن ابی دارم بہت اچھے، بہت نیک آدمی تھے، لیکن یہ آخری زندگی کے حصے میں بھٹک گئے تھے، اور محمد ابن احمد ابن حماد کوفی کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے آخری حصے میں بھٹک گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جناب سیدہ کی شہادت کے واقعے کو پڑھ دیا۔ تو جس نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو قبول کرتا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کو فرعون نے اس لیے بلایا تھا کہ موسیٰ کا مقابلہ کریں، موسیٰ کو شکست دیں، لیکن جب جادوگروں کو حقیقت پتہ چل گئی کہ بھائی موسیٰ ہی ٹھیک ہے، فرعون غلط ہے، تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تو فرعون نے ان کے اوپر ظلم ڈالنا شروع کر دیا، اور کہا کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا اور تم خود گمراہ ہو گئے۔ تو جو صاف طبیعت رکھنے والے ہوتے ہیں، شریف النفس ہوتے ہیں، انہیں جیسی حقیقت پتہ چلتی ہے وہ اس طرف چلے جاتی ہیں، اور جو ان کے پرانے مکتب پر باقی رہنے والے افراد ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنا ایک جامد ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاد کسی اور طرف چلے گئے ہیں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور ان کی تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔